إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا تو سب سے پہلا حکم کیا ملا؟ سب سے پہلی جانکاری کیا ملی؟ سب سے پہلا فرض یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے پہلا واجب ہم پر کیا ہے؟ اس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا آغاز تو اقرا سے کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے وحی کے الفاظ اقرا سے شروع ہوئے، جس کا مطلب ہے پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پوری تفصیل میں قرآن رکھ دیا، لیکن قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلا حکم آپ کو جو ملا ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد سب کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا ترتیب مصحف کے اعتبار سے آپ پڑھیں کہ حکم کہاں آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہی آیت ہے جس میں رب نے اعلان کیا کہ دیکھو تم کو میری عبادت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ فرمایا کہ الذی خلقکم، اس واسطے کرنی ہے کہ تم کو وجود میں بخشنے والا میں ہی ہوں۔ تم کچھ نہیں تھے، تم کہاں تھے، تمہاری تاریخ کیا تھی، تمہاری حالت کیا تھی، تم کو جاننے والا کون تھا، تم کو پہچاننے والا کون تھا، تمہارا نام کیا تھا، یہ تمام چیزیں ایک زمانے میں بالکل مخفوت تھی۔ تم کون ہو، تم اپنے آپ سے پوچھ کو دیکھو۔
دن میں ایک مرتبہ تو یہ سوال ضرور آئے تمہارے سامنے، آخر تم ہو کون؟ کہاں کی آپ کے غرور کی باتیں، کہاں کی شان، کہاں کے میں کا نعرہ، کہاں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ پہلے وہ ہے کیا۔ یہ میری بات نہیں ہے، میری بات ہو تو اٹھا کے پھینک دو، یہ ہمارے رب کی بات ہے۔ فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، حقیر سے، منی سے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی اور پھسلی کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ وجود ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، ایسا ایک وقت اس کے اوپر گزرا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، حقیر سی منی سے پیدا کیا۔ علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، یہ حالت ہے تمہاری۔ اس حالت میں تم کہاں کی غروری، کہاں نکل بھاگتے ہو، کہاں عبادت سے منہ موڑتے ہو؟ تو یاد رکھو، اپنے آپ سے سوال ضرور کرو کہ تم کہاں سے آ گئے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ ہمیشہ یاد رکھو، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ 50 سال کسی کی ہے، میں پوچھتا ہوں 50 پر 1 سال میں تم کیا تھے؟ 30 سال کسی کی عمر ہے تو میں پوچھتا ہوں 31 سال پہلے تم کہاں تھے؟ تمہارا نام کیا تھا؟ تمہارے دوست احباب کون تھے؟ جس گھر پر، جس آسائش پر، جس بینک بیلنس پر، جس کاروں پر، جس دولت پر، جس بڑے بڑے محلات پر، یا یوں سمجھو کہ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے، وہ جو فخر کرتے ہو تمہاری اپنی عمر سے پہلے تم کہاں تھے؟ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کوئی چیز تھی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو بنایا، اور بنایا تو بھی حقیر ترین ایک مادے سے بنایا۔ پھر اس کے بعد تم کو اللہ تبارک و تعالی نے کان دیے، اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ دی، اللہ تبارک و تعالی نے دل دیے، اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ دی، اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ دیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہونٹ دیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ ایک ایک گناتا ہے کہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہم نے دیا، لیکن جب تم پروان چڑھے، تب تم بڑے ہوئے تو تم دوسروں کی پوجا پاٹ کرنے لگے، دوسروں کے لیے بھی سجدہ روا رکھا، یہاں بھی گزرتے وہاں بھی گزرتے، یہاں بھی عبادتوں کے مراسم، عبادتوں کی جو شکلیں ہیں تم ادا کرتے، یہاں پر کسی کو پیر بنا لیا، کسی کو کیا ہے اپنا الہ بنا لیا، کسی جھنڈے کو مان لیا، کسی بنڈے کو مان لیا، کسی پیر کو مان لیا، کسی بزرگ کو مان لیا، کسی قبر کو مان لیا، کسی کیا ہے قدرتی مناظر کو مان لیا، کوئی اوروں پہ جانے لگے، کوئی ملائکہ پہ سجدہ کرنے لگے، کوئی ستاروں کو معبود ماننے لگے، کوئی کیا ہے آسمانوں کو اور قدرتی مناظر کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اللہ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ بدبختو، یہ کیا روا رکھا ہے تم نے میرے ساتھ سلوک؟ یہ سب میری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو سجدہ نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس، نہ دراصل کیا ہے سورج کو سجدہ کرو، ولا للقمر، نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کو سجدہ کرو جو چاند اور سورج، ستاروں، سیاروں، کائنات، گیلیکسیز اور اس طرح تمام مخلوقات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ بدبختو، اس کو مانو اصل میں، لیکن تم جانتے نہیں ہو اصل، اس واسطے ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو تم خدا بنا بیٹھتے ہو۔ اپنے آپ سے پوچھو،
تمہارا سر کسی اور نے پیدا کیا اور پاؤں کسی اور نے. تمہارے اعضاء میں عبد القادر جیلانی نے کیا دیا تمہیں؟ ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، دماغ، دل، کیا دیا ہے؟ پھر کس کے لیے تم سجدہ کرتے ہو؟ کون سی شراکت داری ہے؟ کون سی پارٹنرشپ ہے؟ الذی خلقکم، اس واسطے تم میری عبادت کرو کہ میں نے تم کو پیدا کیا. ہاں تم کوئی نہیں. والذین من قبلکم، اس سے پہلے جتنوں کو بھی میں نے پیدا کیا وہ میں نے ہی پیدا کیا، کسی اور نے اس میں کیا ہے شرکت نہیں کی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ سب سے پہلے حکم کو ہی پامال کر دیا. اس کے بعد روزے بھی ہیں، نماز بھی ہے، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، لیکن پہلا حکم ہی ہم نہیں جانتے، پہلا حرام ہی ہم نے قبول نہیں کیا. یہ تو حکمن ہے. عبادت کرو کس کی؟ جس نے تم کو پیدا کیا. یہ فرض حکم ہے. نماز سے بھی پہلے، ہاں بالکل، نماز سے بھی پہلے کون سا فرض ہے؟ عبادت. اللہ ایک کی توحید فرض ہے. آپ نے توحید کو قبول نہیں کیا، نماز پڑھی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پوری زندگی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہاں پہلا واجب، پہلا فرض نماز سے بھی پہلے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ ایک کی ہی عبادت کرو. حرام شراب سے بھی پہلے، ہاں زنا اس سے بھی پہلے. اور تصور کرو تمہارے ذہنوں میں کیا کیا برائیاں آتی ہیں، وہ تمام کے تمام تصور کرو. پہلا حرام وہ ہے جن کے تصورات میں تم نے زندگی گزار دی ہے. یہ حرام ہے، یہ ہاں حرام ہے. پہلا حرام کیا ہے؟ پہلا حرام کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تعالو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہاں تعال یہ خاص مقصد کو بلانے کو کہتے ہیں. ہاں خاص مقصد کی طرف فرمایا کہ قل تعالو، میں تمہیں بلاتا ہوں یہ خاص مقصد کی طرف. سناؤ میں تمہیں اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. زنا سے پہلے حرام شرک ہے. ہاں شراب سے بھی پہلے حرام شرک ہے. جتنے حرام کاریاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب سوچ لو، ان سب سے پہلا آپ کے لیے حرام کیا؟ شرک. ہم نے اس کو نہیں سمجھا. نہ توحید جو سب سے پہلے فرض ہے نہ اس کو سمجھا، نہ شرک جو سب سے پہلا حرام ہے اس کو سمجھا. نتیجہ کیا نکلا؟ نمازیں رہ گئی، روزے رہ گئے، عمرے رہ گئے، حج رہ گئے، بڑے بڑے کیا ہیں ہمارے پاس نوافل رہ گئے، لیکن اہم ترین واجب اور فرض چھوٹنے کی وجہ کیا بنی؟ پھر ہمارے اندر شرکیہ افعال اتنے آئے کہ ہر جگہ ہر قبرستان کے ساتھ ہم نے درگاہیں بنا لی. ہر وہ کام ہونے لگا جو صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی جائز ہے. غیروں کے لیے سجدے بھی ہونے لگے، غیروں کے لیے رکوع ہونے لگے، غیروں کے لیے قیام ہونے لگے، غیروں کے لیے اسی طرح نظر و نیاز، ہر چیز ہونے لگی. میں بار بار یہ کہتا رہا، مسلمانوں توحید کو جانو، شرک سے بچو، توحید کی کتابیں پڑھو، توحید کے مضمون کو پڑھو، سیکھو، عقیدہ بناؤ. لیکن میں نے سوچا کب تک کہتا رہوں گا جمعہ کے خطبوں میں؟ آئے سنے 40-50 منٹ، یہ بھی بہت، 30-40 منٹ کچھ جوش ہوا،
ہاں بھائی سیکھنا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہاں سیکھیں گے مولوی صاحب، آپ کے بیان سے بہت ہی کیا ہے ہمیں ایمان کی تازگی ملی، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، لیکن کیا ہے پھر اس کے بعد اپنے کام، اپنی مصروفیات، نہ اس کو وقت ہے نہ انہوں نے اتنی اہمیت دی۔ دودھ کا ابال، جیسے کچھ کیا ہے آپ کے لیے کچھ احادیث پیش ہو گئی، آپ نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ بہت بہترین خطبہ تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان سے مجھے ملا کیا، آپ کو ملا کیا؟ کچھ نہیں۔ میں نے سوچا کہ ان باتوں کو چھوڑ کر کیوں نہ درس کا انداز خود خطبہ جمعہ میں توحید پر آغاز کر دیا جائے۔ سوچا کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب تک مجھے موقع ملے، ابھی تو میں کہیں دوسری جگہ کا سفر بھی نہیں کر رہا ہوں، تو ابھی تو کیا ہے مضمون توحید کو ادا ہی کرنا کیوں نہ شروع کر دوں، جا کے الگ کورسز یا کتابیں پڑھنے کا مواقع آپ کو نہیں ملتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کم از کم 40-50 منٹ کی ایک کلاس ہی سمجھو کہ آپ سمجھ لیں کہ توحید کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے مبادی اور احکامات اور شرائط کیا ہے۔ اس حیثیت سے یوں سمجھیے کہ میرا یہ پہلا خطبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کرنے کی توفیق دے اور مجھے بات کو سمجھانے کی توفیق دے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلا کوئی بھی علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے جب تک کہ توحید کا علم حاصل نہ ہو جائے۔ اس کی عظمت اور فضیلت اسی واسطے ہے کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان کا واحد مقصد اسی علم کی ترویج و اشاعت ہے، اسی کی طرف دعوت دینا ہے۔ سورۃ النحل میں آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، 36ویں آیت فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے امتوں میں، ان سب کی دعوت ایک ہی تھی کہ انہوں نے کہا اللہ ایک کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو، ایک ہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی دعوت ہوئی، جتنے انبیاء کرام آئے، ایک قول کے مطابق 1,24,000 یا اس سے زیادہ، جس میں 313 رسول ہیں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم و بیش، جتنے رسول اور جتنے نبی آئے، ان سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی دعوت۔ وہ دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ، اللہ ایک کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی شرک سے بچو۔ کسی نے کسی اور کی دعوت نہیں دی میرے بھائیوں، حالانکہ آتے وقت وہ تمام چیزیں ان کے اندر بھی تھی جو آج امت مسلمہ کے اندر ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو اس سے زیادہ برائیاں تھیں۔ جن جن قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا انبیاء کی، ان قوموں کے اندر کیا دوسری چیزیں نہیں تھی؟ لیکن ان کی طرف اس کی دعوت دی گئی نہیں، پہلے توحید ہی کی دعوت دی گئی۔ ان کے اندر تمام برائیاں موجود تھی جیسے ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن کسی برائی کی طرف خاص کر کے نہیں بھیجے گئے، پہل توحید ہی کی طرف بھیجے گئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس بات کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ ایک کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ آپ دیکھیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ ان تمام رسولوں کو بھیجنے کے مقاصد جب اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب وار بیان کیا ہے، سورہ اعراف اٹھا لو، سورہ شعراء اٹھا لو، ان تمام میں ترتیب کے ساتھ انبیاء کی تاریخ اور سیرت بیان ہوئی ہے۔ ان سب میں ایک لفظ آپ کو کامن ملے گا، وہ لفظ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ ایک کی عبادت کرو۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ایک کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی سب نے کہا،
کسی اور نے کوئی جملہ نہیں، ہر ایک نے توحید کے لیے دعوت دی، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ ایک کی عبادت کی طرف آؤ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی دعوت رہی، کسی نے دنیا داری نہیں سکھائی، کسی نے کیا ہے انہیں نہیں بتایا کہ ڈاکٹری پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، انجینئرنگ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہمارے اندر فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے اس واسطے ہم دراصل کیا ہیں پستی میں ہیں، نہیں، ہمارے اندر توحید نہیں ہے اس واسطے پستی میں ہیں۔ اگر توحید آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مراد کو پہنچا دے گا، لیکن ہم نے کیا نہیں کیا، اس پہ توجہ نہیں تھی۔ اللہ ایک کی عبادت کے اندر جن چیزوں کو لازماً سمجھنا ہے، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ توحید توحید کیا؟ فرمایا کہ توحید کا معنی ہے افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ایک ماننا، صرف اس کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ ہے اصل توحید۔ اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، ہاں، نصرانی اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اور کئی مذاہب آج بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا سوال نہیں ہے، اللہ ایک کی عبادت کرنے کا سوال ہے۔ دونوں بہت بڑا کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ اللہ کو ماننا، اچھا اس کا مطلب کیا؟ اللہ کو ماننے کے بعد جو چاہے تم کرتے رہو، اللہ کو ماننے کے بعد کسی کے پاس بھی سجدہ کرتے رہو، اللہ کو ماننے کے بعد کسی ولی کو مانتے رہو، اللہ کو ماننے کے بعد درگاہوں پہ جاتے رہو، اللہ کو ماننے کے بعد حرام کھاتے رہو، اللہ کو ماننے کے بعد جیسے چاہیے زندگی گزارتے رہو۔ اللہ کو ماننا سمجھ لیا کہ بس ایک چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، مسئلہ ختم۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ چاہے جہاں چاہے سجدہ کرو، رکوع کرو، قیام کرو، فلاں کرو، جتنی عبادت کی چیزیں سب کرو۔ نہیں، اصل ماننا کیا ہے جی؟ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ ایک کی عبادت کے علاوہ دوسرے تمام معبودان باطل کا انکار کرو۔ یہ توحید ہے۔ اللہ کو مان لیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، اگر اللہ کو مان لیا کا لفظ اگر لے جائیں گے تو الا اللہ ہوگا صرف۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، کلمہ کیسے ہے؟ لا الہ کہو پہلے، تو کہنا کیا چاہیے؟ میں کسی کو نہیں مانتا عبادت کے طور پر، کسی کے سامنے میں سجدہ نہیں کرتا، کوئی قبر نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی قادر ولی نہیں، کوئی کالے شاہ ولی نہیں، کوئی خواجہ اجمیری نہیں، کوئی علی اجمیری نہیں، کوئی حسنین کریمین نہیں، کوئی نہیں بولو پہلے، پھر الا اللہ بولو۔ ہاں، انکار سب سے پہلے، اس بات بعد میں۔ انکار کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، حسنین کریمین بھی ہیں، کوئی بھی وزن اٹھاتے وقت یا علی بھی بولوں گا، اٹھتے بیٹھتے وقت یا قادر یا قادر یا قادریت بولوں گا، ڈوبتے وقت بھی یا قادر بولوں گا، مرتے وقت بھی یا قادر بولوں گا، ہر مشکل میں جیلانی گت پکاروں گا، کالے شاہ ولی کے ہاتھ پڑا رہوں گا، موسیٰ شاہ قادری کے لٹ جاؤں گا، پھر بھی میں اللہ کو مانوں گا۔ نہیں، ان تمام کا انکار کرو پہلے، انکار پھر اس بات۔ انکار بہت بڑی چیز ہے توحید میں، یاد رکھو۔ اسی لیے فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں جن جن کو تم مانتے ہو۔ آپ یوں سمجھیں کہ عرب میں لات و عزا کو مانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کرنا تھا، لیکن ہمارے اندر معاشرے میں ہم جو مانتے ہیں نا جی، اس کا انکار کرنا تم پر لازم ہے۔ ہاں، کوئی درگاہ کوئی اختیار نہیں، کوئی قبر والے کو کوئی اختیار نہیں، کوئی جھنڈے کو کوئی اختیار نہیں،
کوئی بندے کو کوئی اختیار نہیں، کوئی قبر والے کو کوئی اختیار نہیں، کوئی ولی کو کوئی اختیار نہیں، کسی ولی کے سامنے سجدہ جائز نہیں، کسی ولی کے سامنے قومہ جائز نہیں، نظر و نیاز جائز نہیں، دعا جائز نہیں. یہ تمام چیزیں لا ہیں. تو پہلے لا ہونا چاہیے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں. اس کے بعد الا اللہ کا لفظ آیا کہ اللہ ایک کی عبادت کرنا ہے. صرف اللہ ایک ہے کا مطلب اللہ ایک کی عبادت. کیوں؟ یاد رکھیے، اللہ ایک کی عبادت کو اگر نکال دیا جائے، ہم سے اچھا مشرکین مکہ مانتے تھے، ہم سے اچھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. آپ کو میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں، آپ جا کے دیکھ لینا. اپنے اپنے جتنے پسند کے ترجمے ہیں، جن جن کو آپ بڑے سمجھتے ہیں، انہی کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لو. سورہ یونس کی 31ویں آیت اٹھا کے دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قل، آپ ان سے پوچھئے، کون جو لات کو، منات کو، عزا کو، جو کیا ہے بتوں کو مانتے تھے، ان لوگوں سے پوچھئے جس وقت قرآن اتر رہا تھا اور جس وقت مشرکین مکہ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان بدبختوں کو کافر کہا. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. ایسے کافر کہنے والوں کا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے سورہ یونس کے اندر. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے، قل من یرزقکم من السماء والارض. اللہ اکبر. آپ ذرا تا سمجھیں گے نا، آنکھیں کھل جائیں گی. آج مسلمان کس شرک کے اندر مبتلا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک توحید پر کیوں بیان دیتے ہیں، کیوں صرف اسی پر کہتے ہیں، اور کیوں مسلمانوں کو ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں، یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ آپ کو ان آیتوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو واضح ہوگا کہ ہاں جی، ہمارے کانوں، ہمارے آنکھوں پر تو پٹی بنی ہوئی تھی، ہمارے کانوں پہ روئی ٹھوس دی گئی تھی، ہم تو یہ آیتیں کبھی پڑھے ہی نہیں. یہ تو کھلا شرک ہے جو ہمارے سامنے درگاہوں پہ ہو رہا ہے. یہ آیت پڑھو آپ. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے. مشرکین اللہ کو بہت اچھی طرح مانتے تھے، ہم سے بھی اچھی طرح مانتے تھے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، اسی واسطے وہ مشرک کہلائے گئے، کافر کہلائے گئے. ورنہ تو وہ اللہ کو نہیں ماننے کا سوال ہی نہیں تھا. ان کی زبان عربی تھی، وہ اللہ کو پکارتے بھی تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے. اللہم دعائیں خود کیا ہیں قرآن میں انہوں نے مانگی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. ابو جہل کعبے کا پردہ پکڑ کے بدر کے لیے نکلتا ہے تو کعبے کا پردہ پکڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، جو دعا اللہ نے قرآن میں سورہ انفال میں رکھا ہے کہ وہ اللہ ہی سے دعا کر رہا ہے، اور لفظ اللہم سے دعا کر رہا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یہ دعا اللہ نے خود رکھی ہے. مانگنے والا ابو جہل ہے، کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے کعبۃ اللہ میں موجود ہے، اور پکارنے والا اللہم سے پکار رہا ہے. تو یاد رکھو وہ اللہ کو مانتے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے. یاد رکھو، توحید کا معنی اللہ کو ماننا نہیں ہے، توحید کا معنی اللہ ایک کی عبادت کرنا ہے. اب اللہ کو ماننے کی دوسری دلیل میں نے بتایا نا، اللہم وہ لوگ کہتے تھے. اب دیکھو دوسری دلیل کیسے مانتے تھے. سورہ یونس کی یہ آیت اچھی طرح غور کرو. اللہ کو کیسے مانتے تھے مشرکین؟ وہ مشرکین جن سے بدر ہوئی، جن سے احد ہوا، جن سے خندق ہوا، جن سے کافر کہا گیا، جن کو مشرک کہا گیا، جن کو حرم کعبۃ اللہ کا حقدار نہیں نکالا گیا، اور جن کو بتا دیا گیا کہ تم اگر نہیں نکلو گے تو پھر ان سے جنگ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ تلوار اٹھائی وہ رحمت للعالمین، جنہوں نے اپنی ذاتی انتقام زندگی میں کبھی نہیں لیا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جن کی رشتہ داریاں تھی، جن کے ساتھ خونی رشتہ داریاں تھی، ہونے کے باوجود بھی لڑائی ہوئی. تو کیوں ہوئی جی؟ اس واسطے کہ وہ اس حیثیت سے نہیں مانتے تھے
جیسے ماننا چاہیے. وہ کیا تھا وہ آگے آئے گا. پہلے مانتے کیسے تھے وہ سمجھ لو. من یرزقکم من السماء والارض, آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھیے, ان سے مشرکین مکہ سے. اللہ کہتا ہے سورہ یونس کی اس آیت کے اندر, من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار, سننے کی قوت, دیکھنے کی قوت تمہیں کس نے دی ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, کون ہے جو جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے؟ یعنی کون مارتا ہے, کون جلاتا ہے؟ ومن یدبر الامر, کون تمہاری تقدیریں بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, جھٹ کہیں گے اللہ ہے. کون؟ مشرکین مکہ. ہمارے بارے میں نہیں. ہم سے پوچھے نا کون مارتا جلاتا ہے, عبد القادر جیلانی بولیں گے. ہاں, ہم سے پوچھنا رزق کون دیتا ہے, بولیں گے خواجہ اجمیری بولیں گے. ہم سے پوچھو, ہماری عوام سے پوچھو, جو بات یہ مانتے تھے اتنا بھی نہیں مانتے ہم, جس کی اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ انہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, اللہ انہیں مارتا جلاتا ہے, اللہ تقدیریں بناتا ہے, اللہ سننے کی قوت دیا ہے, اللہ ہی نے دیکھنے کی قوت دیا ہے. ان تمام چیزوں سے ان کو پوچھو یہ کون دیا ہے, وہ کہیں گے اللہ, جٹ کہیں گے. یہ تو ہوا سورہ یونس میں. اس سے کھل کے بات آئی سورہ مومنون میں. آپ 80 کے اوپر کی آیتیں پڑھ جائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بتا رہا ہے کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کی ملکیت کس کے قبضے قدرت میں؟ لمن الارض, زمین کی ملکیت اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب کی ملکیت. ارض ومن فیہا, جو کچھ اس کے اندر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کن سے؟ وہی کافر سے, وہی مشرک سے جو قل یا ایھا الکافرون اترا, انہی کافروں سے جن سے بدر ہوئی, احد ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری اور اللہ خود جواب دیتا ہے فسیقولون للہ, وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. قل افلا تذکرون, پھر غور کیوں نہیں کرتے بدبختو؟ جب اللہ کی ملکیت زمین ہے اور اللہ کی ملکیت زمین میں جو کچھ ہے تو پھر اللہ کو پکارنے کے علاوہ, اللہ کی عبادت کرنے کے علاوہ دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ کہتا قل افلا تذکرون. پھر فرمایا کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ, وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, پھر ڈرتے کیوں نہیں بدبختو؟ مانتے ہو کہ آسمانوں کو بنانے والا وہ ہے, آسمان اسی کی ملکیت میں ہے, حتیٰ کہ عرش عظیم کو بھی مانتے ہو, پھر کیوں اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مانتے ہو عرش عظیم کا مالک وہ ہے, ساتوں آسمانوں کا مالک وہ ہے, لیکن پکارتے کسی اور کو ہو. یہی حالت تو ہماری ہے. ہم مانتے ہیں کہ آسمان اللہ کا, عرش اللہ کا, لیکن پکارتے یا قادر, پکارتے علی اجویری, پکارتے فلاں, پکارتے فلاں فلاں. یا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک یہی تو وہ کر رہے تھے. اچھا, پھر فرمایا قل, آپ ان سے پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء, وہ کون ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, وہ سب کو پناہ دیتا ہے, اسے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ, وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. ہاں, سب کو پناہ دینے والا, تمہارے لیے آسرا, سہارا, ہر معاملے میں تمہارے لیے سائبان وہی فراہم کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ, ہمارا بھی نہیں. وہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تم کو پناہ کون دیتا؟ فلاں بزرگ دیتے, فلاں ولی دیتے, ان کے پاس جائے مسئلے حل ہو جاتے. ہاں ہاں, یہ سب سے اہم ترین بات ہمارے ہاں بہت مشہور ہے دستگیر کی.
وہ پناہ دینے والے انہوں نے اللہ کو بھی پناہ دے دی، نعوذ باللہ۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم کہیں گے تو یہ لوگ جس کو مانتے ہیں پکارا کرتے ہیں کہ کہاں ہے کہاں ہے، کہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن تمہارے لفظ میں یہ مضمر ہے کہ ہاتھ پکڑنے والا۔ کس کا ہاتھ پکڑا؟ ہاں، غوث اعظم کا نام ایک دستگیر پڑا ہی کیوں؟ بہت سے لوگ اپنا نام بھی دستگیر رکھتے ہیں اسی شرکیہ عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ دست کا مطلب ہے ہاتھ، گیر کا مطلب ہے پکڑنے والا۔ یہ دونوں فارسی لفظ ہیں، اور یہ فارسی کے معنی میں کیا ہوا کہ ہاتھ پکڑنے والا۔ ہاتھ پکڑنے والا کس کا جی ہاتھ پکڑا؟ کیوں پکڑا جی؟ تو اس کے لیے ایک مشہور زمانہ ان کے اندر واقعہ ہے۔ یہ پہلے لکھا بھی کرتے تھے، جب توحید کا غلبہ ہوا الحمدللہ، لوگ سمجھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے لگے، اور ان کے اندر اب ذہن کھلنے لگے، اللہ کے فضل و کرم سے لوگ آئے توحید پر تو پوچھنا شروع کیا، ارے بدبختو شرم نہیں آتی کہ یہ شرک میں گرے تو بھی اس حد تک گر گئے کہ خود اللہ کو پناہ دینے والا ثابت کر دیا عبد القادر جیلانی کو، اور واقعہ گھڑ لیا کہ کبھی اللہ اور عبد القادر جیلانی کہیں سیر کر رہے تھے، پیر پھسلا، اللہ کو کیا کیا ہے عبد القادر جیلانی نے اٹھایا پکڑ لیا، اس واسطے ان کا نام دستگیر ہے، ہاتھ پکڑنے والا۔ تو اب دراصل یہ کیا کریں، تل ملا گئے، اب دیکھنے لگے کہ ہماری کتابوں میں کہاں ہے بتاؤ، ہماری کتاب، ارے تم بدبختوں جو مانتے ہو وہ کتابوں میں جو ہے وہ مانتے ہو، نہیں تمہاری اپنی سنی سنائی بڑے لوگوں کی باتیں بزرگوں نے کہا ہے اس کو مانتے ہو۔ تم کتاب مانتے ہو تو ہم بتائیں نا جی کتاب، تم کتاب کو کہاں مانتے ہو؟ تم تو اپنے بزرگوں کو مانتے ہو، تمہارے بزرگوں نے یہی پٹی پڑھائی ہے، اسی واسطے تو انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس عقیدے کے پیچھے یہی ہے ان لوگوں کا فلسفہ، تو یاد رکھو دستگیر نام بھی نہیں رکھنا ہے کوئی۔ یہ دستگیر کا نام ہمارے اندر فیمس کیوں ہوا جی؟ ہمارا عقیدہ ہی اتنا گر گیا۔ ہم میں کتنے لوگ کیا ہیں پرانے زمانے کے دستگیر ہیں؟ اب دستگیر کا معنی تو کیا ہے؟ سیدھے سیدھے ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ کس کا ہاتھ جی پکڑے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ پیچھے یہ واقعہ نہیں ہے کہ دونوں اللہ نعوذ باللہ کفر بولنے سے بھی کیا ہے تھرا جاتا ہے جسم۔ اللہ اور عبد القادر دونوں جا رہے تھے، کسی باغ میں سیر کر رہے تھے، موز کا چھلکا تھا، کہتے ہیں موز کا چھلکا، وہ کہاں سے آیا معلوم نہیں، اللہ کا پیر موز کے چھلکے میں پڑا، پیر پھسل گیا، اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ پیر پھسلنے سے وہ جو کیا تھا چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سہارے کی ضرورت۔ دوسرا لفظ مجھے کہنے سے بھی کیا ہے جسم اور دل کے اندر تھراہٹ پیدا ہو رہی ہے، اس واسطے میں نے لفظ نہیں کہا، بس وہ پھسلنے سے روکنے کے لیے عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑا، اسی واسطے ان کا نام دستگیر ہے۔ اب یہ لوگ، ایک لیپ ٹاپ والا ہے بڑا مشہور، اس کے اندر کیا ہے تلملاہٹ پیدا ہو گئی کہ آخر یہ کہاں سے ثابت کریں گے، یہ نہیں ہے۔ تو اس واسطے ان بدبختوں نے کیا کیا، کہہ دیا کہ ہمارا عقیدہ ہی یہ نہیں ہے اور کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر دستگیر کا معنی کیا ہے؟ تم ہی بتاؤ نا جی، ہاتھ پکڑ، کس کا ہاتھ پکڑے وہ؟ اگر وہ اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑے، یہ روایت پیچھے نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو تمہارے اندر اور لوگوں کے اندر یہ نام کیوں رکھنا شروع ہوا دستگیر؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ پکڑنے والا۔ اس کے علاوہ دنیا میں گھوم جاؤ پورا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہی ایک معنی ملے گا، یہ فارسی لفظ دستگیر کا مطلب ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ ہاتھ کس کا پکڑا انہیں وہ تو معلوم نہیں ہے نا۔ تو یہ واقعہ پیچھے اتنا شرک ہمارے اندر آیا کہ یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر سنی رکھنے لگا۔ 10 افراد میں ایک کا نام دستگیر پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اب دراصل اللہ کے فضل سے لوگوں کے اندر توحید کا شعور آ رہا ہے، اب کوئی اپنے بچے کو دستگیر رکھنے والا نہیں ہے، اللہ کا فضل۔ بیٹھنے والوں میں کتنے نوجوان ہیں یا جو بھی کیا ہیں شادی شدہ ہیں یا جن کے ابھی ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیٹھنے والے یا سننے والے اگلے جہاں میں، جہاں پر کیا ہے اگلا جتنے لوگ سنیں گے نیٹ کے ذریعے سے، ان میں بھی کوئی خاندانی چھوٹا بچہ دستگیر کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب شعور آیا بندوں کو اللہ کے فضل و کرم سے۔
اب یہ نام نہیں رکھتے ہیں، لیکن پرانے بڑے بوڑھوں میں 10 میں سے 1 دستگیر ملے گا آپ کو. کیوں؟ ہمارا عقیدہ برباد ہو کے رہ گیا، اتنا زیادہ شرک. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کوئی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. تو مشرکین مکہ سے اگر پوچھیں گے وہ کون ہے، وہ جھٹ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ اللہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو اس بارش کے ذریعے لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کون کرتا ہے. کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ کے رسول آگا ان سے پوچھے، من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا. اللہ مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی سننے کی قوت دی، اللہ ہی دیکھنے کی قوت دی، اللہ ہی تقدیریں بناتا ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. یہ تمام عقیدے مشرکین مکہ مانتے تھے، ماننے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے لوگوں جو ایمان لائے، وہ مشرک ناپاک ہیں، حرام مسجد حرام کے اندر یہ لوگ داخل نہ ہو اس کے اوپر. قل یا ایھا الکافرون، کہ اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے اے کافرو، یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اللہ نے مشرک کافر کیوں کہا؟ سوال وہیں آ کے روکے گا. وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے، اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے. توحید کا مطلب اللہ کو ماننا نہیں، اللہ ایک کی عبادت کرنا، دوسروں کی نہیں کرنا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.